باتیں تو ان کی سب حقیقت ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لوگ بہت تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اصل میں کئی دفعہ پہلے یہ عمل ہونے کے کوئی نوٹس ایشو ہوئے تھے، کئی بار جیسے آپ کو پتہ ہے کہ افغان مہاجرین کے انخلا کے بیانات اخبار میں حکومت کی طرف سے نوٹس، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اس بار بھی لوگوں نے بڑا اس کو لائٹلی لیا اور اچانک سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور تمام لوگ مشکل کا شکار ہوئے۔ بہرحال کل جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے دورہ کابل کیا، وہاں جو ان کی گفتگو ہوئی، تو اس کے بعد تھوڑے سا ہمیں ماحول میں تھوڑی سی نرمی اور تھوڑا اثر نظر آ رہا ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ پریس کانفرنس میں جس کا انعقاد تو کوئٹہ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن روزینہ خان نے کیا تھا، جس میں ہمارے ساتھ بذات خود میں نون لیگ کا ہوں، ہمارے نون لیگ کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، انجمن تاجران کے بھی ایک چند ساتھی آئے ہوئے ہیں، یاسین مینگل صاحب، رحیم کاکڑ صاحب کسی اور میٹنگ میں مصروف تھے، اور دورانی قومی اتحاد کے چیئرمین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے بھی قبیلے سے چند افراد کو بلایا ہے۔ بحیثیت ایک سوشل ورکر، بحیثیت ایک سیاسی ورکر، ہماری تو ساری زندگی آپ کے سامنے ہی گزری ہے، شاید ہمارے اور آپ کے بال اکٹھے ہی سفید ہوئے ہیں میڈیا والوں کے۔ بہت مختصر سی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ یہ 40 یا 45 سال افغان مہاجرین نے یہاں زندگی گزاری ہے، تو ہم پاکستانی فیملیز اور یہ مہاجرین کی فیملیز ایسی ہو گئی جیسے کمبائنڈ فیملیز، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے رشتے ہوئے ہیں ان سے، اور اب اچانک اس طرح ان کا جانا ہمارے لیے بھی ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، بلکہ ہمارے لیے کیا کہ تمام بلوچستان میں آباد یا پورے پاکستان میں آباد قوموں قبیلوں کے لیے جو ہے یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ جبکہ آج میری کسی سے پنجاب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کسی بھی اپنے جو عام ایک شہری ہے پنجاب کا، وہ انہوں نے کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی حکومت سے کہ جی افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا جائے۔ بہرحال وقت کا تقاضا ہے یا پالیسی میٹرز ہے، حکومت کے اقدامات جو ابھی یہ بڑے ہو رہے ہیں، ان سے تو میں کہوں گا کہ جس طرح کریک ڈاؤن آپ نے کیا ہے افغان مہاجرین کے خلاف، جس طرح ایکٹیو ہو کے، کاش یہی کریک ڈاؤن اس کے بعد آپ منشیات فروشوں کے خلاف کریں، کاش یہی اسی طرح کا کریک ڈاؤن آپ جو ہیں اپنا جو رشوت خور ہیں ان کے خلاف کریں، کرپشن کے خلاف کریں، اور اسی طرح کئی مافیا جو سرگرم ہیں، جو اپنے لینڈ مافیاز ہیں، ان کے خلاف بھی آپ ایسی کریک ڈاؤن کریں۔ ہم ہمیشہ اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور حق کی بات کرتے رہیں گے۔ دوسرا، ابھی اس صورتحال میں، یہ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے، یہاں تو بھیڑ بکریوں کی طرح سب کوئی ہانک رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کون پاکستانی ہے کون افغانی ہے۔ اس میں بیچ میں جو پسنے والے لوگ ہیں، حکومت ان کے لیے بھی ایک پالیسی واضح کرے۔ ابھی تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے 20 سال سے شناختی کارڈ بلاک ہیں۔ نادرا کی کارکردگی سے تو پورا پاکستان واقف ہے کہ ایک دفعہ نادرا کی گیٹ پہ آپ چلے جائیں تو اس کے بعد پھر 20 سال آپ کا آنا جانا لگا رہے گا۔ ہم آج خلجی، درانی بشمول دیگر قوموں کی یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے خلجی میں یا بلکہ پورے پشتون میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اپنے زبان میں کوچی کہتے ہیں، اگر اردو میں ہم اس کو کہیں خانہ بدوش۔ خانہ بدوش جو ہیں یہ تقریباً 2000 کے بعد یہ 2000 سے پہلے یہ مائیگریٹ کرتے تھے چمن کے بارڈر سے لے کے اور سندھ تک، گرم علاقوں میں سردیوں میں مائیگریشن شروع کر دیتے تھے، یا پنجاب تک۔ پھر جیسے موسم وہاں گرم ہوتا تھا یہ امیگرینٹس واپس آتے تھے یہاں کوئٹہ کی طرف، ٹھنڈے علاقے کی طرف، اور ان کی بھیڑ بکریاں، بیوی بچے، سب ان کا جھونپڑی اور سب کچھ ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن ابھی جیسے ہی 2000 میں یا 2000 کے بعد یہ سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیررزم، جو ایک نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کا جب اعلان ہوا، تو اس میں کافی ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے گھر لے لیے اور وہیں آباد ہو گئے۔
اب ان کے پاس نہ تو پی آر کارڈ ہے، نہ افغان نیشنل کوئی آئیڈینٹی ہے ان کے پاس، نہ ہی ان کے پاس کوئی پاکستانی شہریت کا ثبوت ہے. آپ ان سے پوچھیں، میں کافی میرے آفس یہ ایسے لوگ آتے رہتے ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو ان کو 65 کی جنگ بھی یاد ہوتی ہے، ان کو 71 کی جنگ بھی یاد ہوتی ہے، ان کو بھٹو صاحب بھی یاد ہے، ان کو جو ہے اپنا یہ ڈھاکہ والا جو تھا یہ بھی سارا سلسلہ یاد ہے، ان کے آباء و اجداد کی قبریں بھی ہیں موجود ہیں. ابھی بذات خود جیسے میں اپنی فیملی کی بات کروں، کہیں ہمارے اور یہاں لوگ ہیں، ہم تو جب برصغیر سے یہاں برصغیر تھا، جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت سے ہم یہاں آباد ہیں. تو ہماری تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ایک کوچی برادری مینز یہ جو خانہ بدوش ہیں، خانہ بدوش میں صرف خلجی نہیں ہے، خانہ بدوش میں کاکڑ بھی ہیں، دیگر بہت اقوام ہیں اس کے اندر. جس طرح ابھی جیسے ابھی ڈی سی آفس میں آپ نے حال دیکھا ہوگا، وہاں صرف آپ کو ایک آدھ قوم نظر نہیں آئی ہوگی، وہاں آپ کو خلجی بھی نظر آیا ہوگا، دورانی بھی نظر آیا ہوگا، تاجک بھی نظر آیا ہوگا، ازبک بھی نظر آیا ہوگا، تاجک بھی نظر آیا ہوگا، ترکمن بھی نظر آیا ہوگا. کل میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ خدا نہ کر دے کوئی بلا بٹکا چائنیز نہ آتے چڑھ جائے بھائی، وہ بھی ہمارا بارڈر پار ہوگا پھر. تو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ کچھ سمجھدار لوگ ہیں، جب پہلی دفعہ ان کے انخلاء کا جب اعلان ہوا مہاجرین کے، تو فوراً وہ گئے افغانستان، اپنا پاسپورٹ بنایا اور ویزا لے کے وہ آج آرام سے یہاں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ریکویسٹ، جیسے میم نے بھی کہا کہ بالکل ہم یقین رکھتے ہیں کہ لیگلی اگر کوئی یہاں زندگی بسر کرے تو اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی. اور دوسرا ہمارا تو ایک یہ کوچیوں کا جو ہمارے یہ کوچی برادری ہے ان کا ایشو تھا. دوسرا ایشو، کچھ پالیسیز واضح نہیں ہو رہی وزارت داخلہ کی طرف سے یا ہمارے ناظرہ کی طرف سے، کہ اگر میاں بیوی ہیں، جیسے ہماری میم روزینہ نے کہا کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک پاکستانی ہو، پاکستان شہریت رکھتا ہو، شوہر افغان نیشنل ہو، یا شوہر پاکستان نیشنل ہو یا بیوی افغان نیشنل ہو، تو ان کے لیے ذرا تھوڑا ایسا حکومت کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے، ان کو کچھ وقت دینا چاہیے کہ وہ ہسبینڈ جا کے آرام سے افغانستان سے اپنا پاسپورٹ اور ویزا لے کے آ جائے، یا وہ اس کی وائف اگر افغانی ہے تو وہ وائف کو آرام سکون سے افغانستان لے جا کے اس کا پاسپورٹ لے کے پاکستانی ویزا لا کے اور یہاں پھر آ کے زندگی بسر کرے. ایک تو ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ایک واضح پالیسیز جو ہیں، یہ جو متاثرین ہیں، دیکھیں متاثر اس ٹائم صرف افغان مہاجرین نہیں ہیں، متاثر اس ٹائم ان کے ساتھ منسلک فیملیز بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ رشتے کیے ہیں. جب 45 سال افغان مہاجرین یہاں آباد ہوئیں گے اور آپ نے کیمپوں تک اگر محدود رہتے تو کوئی بات تھے، تو ہمارے پورے پاکستان میں پھیل گئے، بلوچستان کی زراعت پوری ان کے ہاتھ میں ہے ابھی. یہ تو ابھی دیکھیں جب کانسیکوینسز آنا شروع ہوں گے نا اس کے، تو پھر یہ اس وقت جا کے پتہ چلے گا حکومت کو کہ یہ ہم نے بہت جلدی کر دی اس میں یا ہم نے بر وقت فیصلہ کیا. بہرحال ایک تو ہمارے یہ جو فیملیز ہیں جو منسلک ہیں افغان مہاجرین سے، ان کے لیے کوئی لائحہ عمل اور ان کے لیے ایک پالیسی واضح کیجیے. دوسرا، جو شہری جنہوں نے ساری زندگی پہاڑوں میں گزاری اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، جو صرف مائیگرنٹس تھے، وہ گرم علاقے سے سرد علاقے کی طرف جاتے تھے اور پھر دوبارہ گرم علاقوں سے سرد علاقوں کی طرف آتے تھے، ان کے لیے بھی ایک جامع پالیسی مرتب کی جائے. ان کو تو افغانستان بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ابھی میری کل کسی سے بات ہو رہی تھی، بولا جب ہم وہاں گئے تو بارڈر سے ہمیں واپس کر دیا، ہم دوبارہ پاکستان کی طرف آنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ بھی غور و فکر کرنی چاہیے ہمیں. مزید تو میں کیا کہوں، اصل میں فائنینشیل کرائسس بھی تو آج کل بہت چل رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم سب کو آپ اسی پریس کانفرنس میں کور کریں. ہمارے دورانی صاحب کو بھی آپ سنیں، ہمارے انجمن تاجران صاحب کو بھی آپ انجمن تاجران کے نمائندوں کو بھی سنیں، یا ہمارے دورانی صاحب بھی بات کریں. انجمن تاجران یا ہم لوگ کا دکاندار، یہ سب نے ماجروں کے ساتھ، جو آپ لوگ ماجر کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک جال ہم لوگوں کا بنا ہوا ہے، کاروباری جال بنا ہوا ہے. یہ جال ایک دن یا ایک سال میں یہ جال ختم نہیں ہو جاتے. جب یہ جال اگر آپ لوگ کاٹ رہے ہیں تو نہ ہمارا فائدے میں آ جائے گا، نہ مہاجر کے فائدے میں آ جائے گا. جب ایک چیز کاٹ رہے، ایک چادر درمیان میں کاٹو، نہ آپ اس پر چپ جاتے ہیں نہ ہم اس پر چپ جاتے ہیں، تو یہ دونوں کا نقصان ہے. ہم لوگ
مہاجر کے ساتھ یہ جہاں پہ آباد ہے یا پی آر کارڈ والا ہے یا او ایس سی سی کارڈ والا ہے، یہ سب یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پہ کاروبار بنے ہوئے اس سب سے پہلے کوئٹہ ہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ بلوچستان، زیادہ تر بلوچستان میں کوئٹہ ہی سے متاثر ہوتے ہیں افغان مہاجرین کے ساتھ، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جال بنے ہوئے، کاروباری مسئلہ بھی اسی طرح جال بنے ہوئے اور رشتہ داری بھی اسی طرح ہے کہ یا افغان مہاجرین کا ہمارا گھر پہ آباد ہے یا ہمارا گھر اس کے اوپر آباد ہے، ہمارا بہن اس کے گھر پہ، اس کا بہن میرے گھر پہ ہے۔ ہم لوگ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو تو ہم طلاق نہیں دے سکتے ہیں، نہ وہ طلاق دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کا 5 بچے ہوئے ہیں۔ جب 45 سال پہلے مہاجر آیا ہوئے، لاکھ بندے آیا ہوئے، اگر سال میں 2 بچے پیدا کرنے تو 45 سال میں کتنا ہوئے گا؟ تقریباً 70 لاکھ 80 لاکھ بندے اور ہو جائے گا اس میں پاکستان میں۔ تو اس کو کوئی پتہ نہیں کہ افغانستان کس سائڈ میں ہے، افغانستان میں کون سی زبان بولتے ہیں، کس طرح ہے، تو اس کے لیے کیا کرے؟ ادھر جو نیا 30 سال یا 40 سال والا بندہ وہ آپ پہ جائے، اس پہ آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کاروبار کر لیں۔ ہر کوئی سرمایہ دار نہیں ہے کہ وہاں پہ جائے سرمایہ سے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح ریڈی والا ہے۔ پھر افغانستان 2 سال یا 3 سال سے آزاد ہوا ہے، 2-3 سال میں ابھی تک وہ اس نے اپنا گھر کا کھانا پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جب یہاں سے 90 لاکھ بندی یہاں سے اور وہاں پہ جائے پھر اس کا حالت کیا ہوئے گا؟ یا یہاں پہ اس کا جو جائیدادیں وہ کس طرح کر لے؟ 1 سال پہ یہ سارا سسٹم ختم نہیں ہو جائے گا، 1 سال پہ یہ سارا برباد کرے گا۔ جیسے بھائی نے کیا کہ ہم لوگ پاکستان سارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی ہے یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان بھائی ہیں، ہم آپس میں سارا بھائی ہیں۔ جب میں دوسرا بھائی وہاں پہنچا دوں کہ وہ غرق ہو جائے، ہم ادھر آباد ہو جائے، اس میں ہمارا کیا دل کیسے کر رہا ہے؟ جب مسلمان ہو، ایک مشرق میں ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی، دوسرا مغرب میں ہو، اگر مسلمان کے دل میں درد نہ ہو تو اس کا مسلمانی میں شک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیں، حکومت سے بھی یہی ریکویسٹ کر لیں کہ ان لوگوں کو ٹین دینا چاہیے، جس کا نیشنلٹی حق ہوتا ہے اس کا نیشنلٹی دے دیں۔ بہت شکریہ۔